السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ اعصابی مزاج کے لوگوں کے لیے ہے، جن کو اعصابی فالج بھی ہو جاتی ہے، سستی ہوتی ہے، نامردی ہوتی ہے، اور ایسے اشخاص کا جو یورین کلر ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، پیشاب مقدار میں زیادہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ استاد صاحب سے کوئی اس کے بارے میں نسخہ پوچھیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور جو سننے والے ہیں ہمارے ان کا بھی فائدہ ہو۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فالج، نامردی، سستی، اعصابی دردہ، جریان منی، یہ ساری اعصابی علامات ہیں۔ فالج عضلاتی میں بھی ہوتا ہے، غدی میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ گرمی میں ہوتا ہے، خشکی کا بھی ہوتا ہے اور سردی کا بھی ہوتا ہے طریقہ۔ آج جو ہم نسخہ استعمال کر رہے ہیں یہ اعصابی، یعنی کہ سردی سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو سرد علاقہ جات ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں سرد علاقہ جات ہیں، وہاں یہ علامات جو ہے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ پھر آج کل لوگ اپنے آپ کو گرمی کے پیچھے اتنا پڑ گئے ہیں، لوگ اتنا پڑ گئے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں کھا کھا کے خود بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جن کے علاقے کا موسم ٹھنڈا ہے وہ بھی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جن کا علاقہ گرم ہے وہ بھی ٹھنڈی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی جسم کے اندر رطوبات بڑھ جاتی ہیں، موٹاپا بڑھ جاتا ہے، اور فاضل رطوبات جو ہے جسم کے اندر رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کہیں جہاں کہیں بھی رکتی ہیں پھر وہ وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بھی کئی علامات جو پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نسخہ جریان منی، نامردی، سستی، فالج، اعصابی کمزوری کے لیے بے حد مجرب ہے، اور اکثر لوگ ان کے فالج کے لیے ان کے پاس ایک ہی نسخہ ہے۔ ہر طرح کا جو بھی مریض آتا ہے فالج والے کو ایک ہی نسخہ دیتے جا رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں لوگ فالج والے پھر رہے ہیں۔ مریضوں کا قصور نہیں ہے اس میں، ڈاکٹروں اور حکیموں کا قصور ہے کہ وہ لوگ مزاج کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جو باپ دادا سے جو نسخہ آ رہا ہے نا، مثال کے طور پہ جس کے پاس چلے جائیں اس میں کم سے کم شنگرف تو ضرور ہوگا۔ شنگرف، اب شنگرف یا جس کا خشک مزاج ہے، جس کا گرم مزاج ہے، خشک گرم یا گرم خشک مزاج ہے، وہاں شنگرف استعمال نہیں ہوتا، وہاں جڑی بوٹیاں ہی کام کرتی ہیں۔ وہاں شنگرف استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا، بی پی شوٹ کر جائے گا اور جو ہے نا اس کو نقصان ہوگا۔ تو ہر مزاج کے اوپر، مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ مزاج بالکل اعصابی ہو چکا ہے تو آپ خشک گرم سے گرم خشک تک جا سکتے ہیں۔ اگر مزاج عضلاتی ہو گیا ہے، خشک مزاج ہے، تو پھر آپ گرم خشک پہ آپ لے کے جائیں، خشک گرم سے گرم خشک پہ آپ اسے لے کے جائیں۔ اگر مزاج گرم ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو گرم تر گرم ایسے لے کے آئیں۔ غذا بھی ایسی ہونی چاہیے، دوا بھی ایسی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جو فالج والے حضرات ہیں ان کی مقدار پوری دنیا میں نہیں بڑھے گی۔ یہ زیادہ کام ہو رہا ہے ایشیائی ممالک کے اندر، یہاں خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایسے ممالک ہیں، ان کے اندر یہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں حکمت کا دور ہے۔ حکیم پہ لوگ اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور حکیم پھر اپنے کام بجاتا ہے کہ اس کو مزاج کا پتہ ہوتا نہیں ہے، جو اس کو طاقتور پاورفل نسخہ ہوتا ہے نا وہ اٹھا کے دے دیتا ہے۔ بھاڑ میں جائے مزاج جہاں کہیں بھی ہے اسے مزاج سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس نسخہ ایسا دو کہ اس کو ابھی جاتے جاتے اس کو جو ہے نا علامات۔ یار مثال کے طور پہ پہلے آگ لگی ہوئی ہے تو آگ آپ کس چیز سے بجھائیں گے؟ پانی کے ساتھ بجھائیں گے یا مٹی کا تیل ڈال کے یا پیٹرول ڈال کے بجھائیں گے؟ پانی ڈالیں گے، تو اگر مٹی کا تیل اور آپ نے پیٹرول ڈالنا تو آگ اور زیادہ لگے گی۔ تو پانی ڈال کے، گرمی کا ہے تو پھر آپ گرم تر گرم ایسے آپ لیں۔ آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے یہ اعصابی فالج ہے۔ اعصابی فالج ہے، سستی، نامردی ہے، انشاءاللہ چاہے شوگر، ان ساری علامات پہ یہ نسخہ کام کرے گا۔ اور انشاءاللہ جو بندہ بھی مزاج کے مطابق نسخہ بنائے گا نا، اگر یار اس کو کام نہ کرے تو آپ میرے چینل پہ گندا کمنٹ کر دیں، چینل کے اوپر انشاءاللہ آپ کو آپ کے کمنٹ کا جواب بھی ملے گا، اور ہم انشاءاللہ ایسا طریقے سے علاج دیں آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ آپ چاہے جیسی گندی زبان استعمال کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ ہمارے نسخے نے کام نہیں کیا، ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ تو جیسا کمنٹ آپ کریں گے ہم اس کو برداشت کریں گے اور آسان طریقے سے آپ کو اس کا جواب دیں گے۔
جیسا آپ زبان استعمال کریں گے ویسی زبان ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم آسان طریقے سے اس کا جواب دیں گے۔ لو جی، اس نسخے کے اندر زعفران آپ نے لینا ہے 5 گرام، جوند بلستر آپ نے لینا ہے 10 گرام، کچلا مدبر 10 گرام لینا ہے، اور کشتہ شنگرف یہ بھی 10 گرام یعنی کہ 1 تولہ، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، ساری چیزیں آپ نے 10-10 گرام لینی ہیں۔ اس کو آپ نے پاؤڈر زبردست کرنا ہے، اس کا بہترین پاؤڈر کر کے آپ نے کالی مرچ کے دانے برابر آپ چاہے گولی بنا لیں، 250 mg کا کیپسول بھر لیں، یا اس کو ویسے ہی کھلا رکھیں، کالی مرچ کے دانے برابر ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ میں گھی ڈال کے آپ نے استعمال کرنا ہے، یا تقریباً آدھی روٹی ہو، موٹی موٹی روٹی پکوا کے اس میں گھی ڈال کے آپ اس کی چوری بنا لیں، چوری آپ کھا لیں، اور اینڈ والا جو لقمہ ہوگا نا اس میں ایسے تھوڑا سا سوراخ کر کے سفوف ہے اس کے اندر رکھ کے اس کو بند کریں، منہ میں ڈال کے نکل جائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ اگر اس کے استعمال کرنے سے آپ کو پیاس لگتی ہے تو پانی سے تھوڑا پرہیز کریں، آپ اس کا دودھ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، دودھ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ جیسے ہی یہ خون میں سرایت کرتا جائے گا جو بیماری ہے وہ نکلتی جائے گی، اور آپ کی جو امنگیں ہیں، جو سوئی ہوئی امنگیں ہیں وہ انشاءاللہ جاگتی جائیں گی۔ اور جب آپ کی نبض 1 انگلی کے نیچے نبض ہے تو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اگر آپ کی نبض 3 انگلیوں تک پہنچ گئی ہے تو اس نے اپنے جسم کے اندر، آپ کے جسم کے اندر اپنی مقدار پوری کر دی ہے، اب آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو لائف ٹائم استعمال کرتے رہیں، جب لائف ٹائم استعمال کرتے رہیں گے تو یہ پھر نسخہ علامات پیدا کر دے گا، جسم میں کھچاؤ ہو جائے گا، بی پی آپ کا شوٹ کر سکتا ہے، جسم کے اندر دردیں جانا شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں خشکی بڑھ سکتی ہے، آپ کے بال گرنا بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ تو پھر جب آپ یہ علامات آپ کی ٹھیک ہو جائیں پھر آپ اس کو بس کر دیں۔ اگر اور کوئی اس کے ساتھ غذائی طور پہ آپ نے مچھلی کھا سکتے ہیں، پکوڑے کھا سکتے ہیں، بھنا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی بھی وہ آپ لے سکتے ہیں، کریلے لے سکتے ہیں، یعنی کہ تلی ہوئی غذائیں آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور ٹھنڈی غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ سر جی، یہ جو نسخہ آپ نے بتایا ہے یہ ذرا ہیوی سا ہے، اور یہ کیسے افراد کے لیے ہے جو اگر یہ کھا کے اس کو مشقت بھی کرنی ہے یا پھر آرام پسند؟ جن کی لوگوں کے گھر کے اندر اے سی ہے، گاڑی کے اندر اے سی ہے، دفتر کے اندر اے سی ہے، وہ اس سے پرہیز کریں، ان سے حرکت تو ہوگی نہیں۔ اس کو کھانے کے بعد حرکت کرنی ہے، کام کرنا ہے، پسینہ لے کے آنا ہے، پسینہ لے کے آئے گا، نسخہ کام نہ کرے تو بے شک آپ مجھے کمنٹ کر کے گالیاں بھی دے سکتے ہیں، میں برداشت کروں گا۔ نسخہ کھا کے آپ کے گھر کے اندر اے سی ہے، سو جانا ہے، گاڑی کے اندر اے سی ہے، دفتر کے اندر اے سی ہے، سکون سے بیٹھ جانا ہے، تو پھر آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے نسخے نے کام نہیں کیا۔ یار اتنا کوئی آپ کو اتنی شورٹی کوئی حکیم آپ کو نہیں دے گا جتنی شورٹی اس نسخے میں دے رہا ہوں۔ یار انسان خرچہ بھی کرے، اپنا وقت بھی لگائے، اپنا پیسہ بھی لگائے، اور اپنی صحت بھی خراب کرے، یہ میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی، آج کی جو ویڈیو ہے وہ تفصیلی طور پہ استاد صاحب نے بتائی، تو پھر اور کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔